الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح پر نور کی اس محفل میں آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 47 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ اللہ جل شانہ آیت کریمہ میں اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی شانوں کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ اس کی شان کریمی یہی ہے کہ اپنی مخلوق پہ پل پل مہربان ہی رہتا ہے۔ اتنا دکھ کون کرے گا؟ تجھ پر ہے انسان اتنا مہربان کون ہوگا؟ جب بھی کوئی آیت کریمہ اپنے حسن و جمال کا رنگ بکھیرتی ہے تو اس میں اس جہاں کے پروردگار کی شان بیان ہوتی ہے۔ بڑی سعادت مند دنیا ہے جس کو اپنے رب کا مضبوط سارا دنیا میں نصیب ہو، اور وہ صاحب ایمان ہوا۔ ترسیل نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آیت کریمہ۔ اللہ اپنے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ بات نہ بھولنا، خدا کا کوئی بھی نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ روئے زمین کے باطل اور کفر کو اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اس شان سے بھیجا تھا دنیا میں۔ وہ کوئی بھی بیکٹیریا ہو، وہ کوئی بھی زہر ہو، وہ کوئی بھی بلا ہو، خدا کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اس کی کوکھ سے بھی پاکیزگیاں نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کا کوئی نبی جس زمین کے ٹکڑے پہ قدم رکھتا ہے، تخت ثری تک ہر ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے، اس کو پاکیزگیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جو کپڑا پہن لے، جو جوتا پہن لے، جو ٹوپی پہن لے، ہر ذرہ خدائے بزرگ برتر کی حمد و ثنا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہر نبی کی شان ہے۔ یہیں سے تو میں اپنے گھر کا پتہ بھول گیا تھا۔ کاش کہ میں اپنے رب کے سنگ سنگ رہتا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا غور تو فرمائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، میرے حبیب علیہ السلام، یہ تو ازل سے میں نے
اپنی رحمتوں اور برکتوں کے چراغ جلا کے رکھ دی حضرت انسان کے، کہیں اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں اس پر تاریکیاں نہ آ جائے۔ میں نے حضرت انسان کی تخلیق ہی ایسی کی تھی، کائنات کی تصویر میں سب سے حسین تصویر۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ تیرے انگ انگ میں نے اجمال باری کی تجلیاں بھر دی تھی، کیوں بھول جاتے ہو؟ کیا کرو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ ذرا چل پھر کے میری اس کائنات کی روانیاں تو دیکھ لے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب علیہ السلام کی دلجوئی فرما رہے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام اپنے نازک قلب پہ اتنا دکھ نہ کریں، یہ میری ذاتی حکمتیں ہیں، یہ میری قدرتیں ہیں، میری کبریائی ہے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت، میرے دست قدرت میں ہر ذرے کی ملکیت ہے، ہر ذرے میں نے کتنے عالم سمور پرو کے رکھ۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام، جو تاجداری میں نے تجھے دے کے بیچی کسی نبی رسول کو، یہ آزاد، اس کا نصیبہ ہی ایسا نہ تھا جیسا تیرا نصیبہ۔ میں عرض کر رہا تھا ترسیل نبوت کا تذکرہ ہے، کیا رنگینیاں بکھر رہی ہیں باہر سو، اور میں اکثر بھول جاتا ہوں مجھے کون سی بیماری لاق ہو گئی۔ اتنی پر نور فضاؤں میں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سینہ پر نور سے تجلیوں کے سویرے بکھر رہے ہیں، تاریکیوں کا کیا کام تھا ادھر؟ میں کیوں ویسے افتخار ہوں؟ میری نسبت میرے رب جلیل سے ہے، میرے ٹھکانے میرے بسیرے میرے رب کی رفاقتوں میں ہے، اس کی قربتوں میں ہے، وہ مضبوط سہارا ہے، نہ گرنے دیتا ہے نہ جھکنے دیتا ہے۔ پشت خاک کو کہاں سے کہاں لے گیا جب مجھے میرے آقا علیہ السلام کا دست شفقت نصیب ہوا۔ یہی تو رنگینیاں ہیں آیت کریمہ میں، سمندر بے کراں، ہر آیت میں، ہر لفظ میں، ہر حرف میں، ہر نقطے میں اللہ جل شانہ نے اس کلام میں سمور پرو کے رکھ دیے۔ اے اہل الباب، اے اہل دانش، فکر کیوں کرتا ہے؟ تو شہزادہ ہے، تیرے لیے تو ساری کائنات بنائی ہے۔ نبوت کے ہر ذرے میں وہ سرفرازیاں ہیں، دل جوئیاں ہیں، دلداریاں ہیں، مختاریاں ہیں، سرداریاں ہیں۔
تو اپنے مصنوعی کو بھول جاتا ہے، تجھ کو فرصت ہی نہیں ہے. تو اس گنجینہ رحمت میں قدم نہیں رکھتا. تیرے روبرو تیرا رب ہے، تو آنکھ اٹھا کے اس کی معراج نہیں کرتا. تجھے تیرا رب بلاتا ہے. صبح سویرے اندھیرے اندھیرے چل سجنا دے دے رے. یہ اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ مجھے میرے رب کی لذت آشنائی نصیب ہوئی. ترسیل نبوت کیا ہے؟ میرے دل پر میرے رب کی تاجداری ہے. مجھے میرے رب سے نسبت، میرے رب نے میری تخلیق کی ایسی کی. ایک ذرہ، اس خاک کا ایک ذرہ جس کو کسی نبی کے طلبے کی وہ خاک نصیب ہوئی، وہ بھی مزد ہوا. سے جائے کہ اے انسان، جن سینوں کو اللہ نے اس نبوت کے نور سے سرفراز کیا ہے، تو ان کی قدر نہ کر سکا. تو غم گشتہ دنیا میں بیٹھا گیا. تو ویست اور خوف و ہراس کو اس ورد ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ. جو قومیں اور امتیں اور قبیلے پہلے گزر گئے، میں ان کو بھی نہ بھولا تھا اور میں آپ کو بھی نہ بھولا. میری رفاقتیں ان کو بھی نصیب تھی. میں نے ہر قوم پہ، ہر امت پہ، ہر قبیلے، ہر خطے پہ، ہر بسیرے پہ، ہر آشیانے پہ اپنے جمال حسن کا نور بکھیرا تھا. حضرت انسان کی تخلیق سلامتیوں سے ہوئی ہے، سلامتیوں کے لیے ہوئی ہے. اس کا ہر ٹھکانہ سلامتیوں ہے. اس کارماں کو دیکھ، ان کی پیشانیوں سے نکلے ہوئے چاند اور ستاروں کو دیکھ. سلام کو رم رکھی، جس کو برکات نبوت نصیب نہیں ہوئی اس کو تعلیم نبوت کی ہوا بھی نہیں لگے. یاد رکھ لو، یہ ٹیکنالوجی نہیں چلے گی. اللہ کا قانون اٹل ہے. جو منشا نبوت اور منشا ربانی سے آشنا ہی نہیں ہوا، وہ اپنے دو ہونٹوں میں اپنے رب کی کبریائی کو ٹیکنالوجیوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جن کو یہ لولاکی نعمت عظمیٰ حاصل ہوئی ہے، وہ تو سب کچھ لٹا کر بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اس بات سے کیا غرض ہے کون مٹ رہا ہے، کون بن رہا ہے، کون گھٹ رہا ہے، کون بڑھ رہا ہے، کدھر بھوک ہے، کدھر افلاس ہے، کدھر نیند ہے، کدھر سہولتیں ہیں. اس بات سے انہیں کیا غرض؟ وہ تو اطاعتوں میں اور روانیوں میں ڈال گئے. وہ روان دھواں ہے، وہ بڑی معزز مخلوق ہے، وہ صاحب ایمان ہے.
اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں انہی سرفرازیوں کے ساتھ، میرے اسی حسن و جمال کے ساتھ، میری انہی تاجداریوں کے ساتھ اور دلجوئیوں کے ساتھ میں نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ فانتقمنا من الذين اجرموا، ان قوموں میں، ان امتوں میں، اس مخلوق میں وہ بد نصیب اور وہ بدبخت جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، وہ بسیرے توڑ ڈالے، وہ گرانے اجڑ گئے، وہ ہستی بستی دنیا ویران ہوگی، وہ نال بچے چیختے رہے، ظالم تجھ کو رحم نہ آیا، تو نے اپنے بوڑھے ماں باپ پہ بھی رحم نہ کیا، وہ کتنا شفاق ہو گیا جب تو نے میری رحمتوں سے منہ موڑا، جس کے لیے تجھے تخلیق کیا تھا، میری عظمت کو تو ٹھکرا دیا۔ فانتقم لا، تیرے کوک سے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، نہ میں نے تجھے برباد کیا، نہ ذلیل کیا، میں تو تجھے بچاتا ہی رہا، بلاتا ہی رہا، سراہتا ہی رہا، تو مجھے چھوڑ کے منہ موڑ کے چلا گیا تھا دنیا۔ فانتقم لا، تیرے کوک کے اندر سے انتقام کی آگ بڑکی، اجرمو، یہ جو جرم عظیم تو نے کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں میری مخلوقوں کو، میرے حبیب علیہ السلام وہی امتیں تھی، وہی لوگ تھے، کچھ نے تو اپنے ساتھ بہت ظلم کر دیا، مگر میرے نبیوں کی سینوں سے جو ٹھنڈک کے سمندر تھے اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ وَكَانَ حَقًّا، حق کیا تھا؟ یہ جو میرے پیغمبر جس ترسیل نبوت کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے، سارے کے سارے 1,24,000 میرے پیغمبر اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ ان کا منصب جلیلہ یہی تھا، میری بچھڑی ہوئی امت کو مجھ سے ملا رہے تھے، وہ اپنا حق ادا کر، حق یہ تھا، وہ حق ادا کر رہے تھے۔ اور تو بھی حبیب علیہ السلام حق ادا کرنے میں کمال کر دی، تو خاتم النبیین بھی ہے اور تکمیل نبوت کا سیر علی تیرے سر میں ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آدم علیہ السلام کو اور سارے پیغمبروں کو یہ آگاہی دی گئی تھی کہ میرا لاڈلا حبیب آئے گا، نبوت کو وہ مکمل کرے گا، وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات تھی۔
اللہ فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھا صاحب ایمان کا منصب، تو صاحب ایمان کو کیا سمجھتا ہے؟ گزر ہی جائے گی۔ تو اپنے ٹیکنالوجی سے ناپتا ہے ان کو۔ پیمان دادا کپڑوں میں فاقہ دادا فقیر، صبر و شکر کے ساتھ اس مسافر خانے میں رواں دواں ہے اپنے رب کی طرف۔ تو کیا جانے اس کو؟ اس کے اعزاز و حیات سے تو تجھے زندگی مل رہی ہے۔ اور تو اس کے لیے دکھوں اور تکلیفوں کا سامان، ہر لمحہ تو اس کو دکھ دیتا ہے۔ اللہ بادشاہ دونوں گروہ کا اس میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میرے ابھی وقت سے جنہوں نے اپنے گھر کو اپنے چراغوں سے جلا دیا، وہ راکھ ہوئے، برباد ہوئے، ذلیل ہوئے اور جہنم کا ایندھن بنے۔ اس نظام ہستی کا مقصود کیا تھا؟ حق کیا تھا؟ حقاً میں نے اپنے بندوں کو بچانا تھا ان زندانوں سے جو ان ظالموں نے آگ لگائی ہوئی تھی۔ کائنات کو فتن و فساد کی آندھیوں کے سپرد کر دیا تھا ان ظالموں نے۔ میں نے اپنے بندوں کو بچانا تھا میرے حبیب علیہ السلام، اور قیامت تک میرا یہ قانون اٹل ہے کہ کفر کا مقدر مٹ جانا ہے اور غلبہ حق کرے گا۔ هو العزیز الحکیم، هو العزیز الحکیم، وہ بہت غالب اور قوتوں والا ہے۔ کبھی قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، کبھی سمندروں کو خشک کر کے راکھ بنا دیتا ہے۔ یہ اس کی عظمت کی نشانیاں اور آیات ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایمان والے، دل جوئیوں والے، دل شادیوں والے، عافیت والے، سلامتی والے، شرم و حیا والے، حق تو یہ ہے کہ کائنات کے پیشانی کا جھومر ہیں یہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری دست قدرت کی بات تھی، یہ میری ذمہ داری۔ میں نے اپنے بندوں کو نہ صرف بچانا تھا بلکہ ان کے سروں پہ خلعت سلطانی کا تاج بھی سجانا تھا، انہیں غلبہ بھی دینا تھا۔ تسکین عالم کے سمندر بہا دیے کائنات کے رب نے اہل ایمان کے دلوں پر۔ حدود عالم، ساری فتوحات، ساری تسخیریں، سارے جہانوں کی ساتھیں لے کے اپنے رب کے ان کرینوں میں، ان زینوں میں، ان رفاقتوں میں، ان صداقتوں، ایمانتوں اور نزاکتوں میں، اپنے بالوں پر میں اجمال باری کا حسن اور یہ موتی لے کے
اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، سر بسجود ہوا، هذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کے فضل تھے جس نے مشت خاک کو اپنے حسن و جمال کی رفتوں اور وسعتوں میں سمو کے رکھ دیا۔ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ کے پیغمبروں کی شان بیان ہوئی ہے، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کے پیغمبروں کی رفاقت نصیب ہوئی، اللہ کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں، مومنین کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ مکین کون تھا؟ مکان کیا تھا؟ وہ اللہ کے جلوے اور لشکارے تھے، وہ مکان تھا، اور مکی علیہ ایمان ہوئے، سرفراز ہوئے، دیدار ہوئے، اور زندہ جاوید ہوئے۔ یہ خدا کے پیغمبروں کی طرز حیات کی عطا تھی، جن خوش نصیبوں کو حیات عمر کا یہ جام نصیب ہوا۔ یہ سے ہمیں نکال، بارے ادا تو مختار کل ہے، ہم ذرائع پر خواب ہے، تیری شانوں کے بکھرے ہوئے ذرے ہیں۔ اپنے حبیب علیہ السلام کی امت پہ اللہ مہربانی فرما، رشد و ہدایت کی باران رحمت فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ ہمیں آپس میں مہر و محبت نصیب فرمانا، اللہ ہمارے گرانوں اور بسیروں کی اور ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمانا، بارے اللہ ہمیں کسی فتنے کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اللہ یہ تیرا کلام و قرآن ہے، ہم یہ وسیلہ لائے، ہم پر اپنا قرآن آسان فرما، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے راہ ہدایت نصیب فرما، اللہ اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرما،